بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں آپ کو بڑی عید، گوشت عید، کیٹو عید یا کارنور عید کی مبارک دیتا ہوں۔ ہمارا یہ آپ حیران ہوں گے کہ جتنے الہامی مذہب ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید، سب میں قربانی بہت بڑی عبادت ہے۔ اس لیے یہ ماڈرن جو پروپیگنڈا ہے پلانٹ فوڈ اور ویجیٹیرین، یہ سب فیل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کبھی خطرناک نہیں ہو سکتا۔ ان کا گوشت، خاص کر یہ بیل کا، ہمارے جو دیسی بیل ہیں ان کا گوشت سب سے بہترین گوشت، بیسٹ پروٹین، اسی کے بارے میں آج بتاؤں گا۔ اور یہ لیکچر ہے کہ قربانی کا گوشت کوشش کریں کہ جتنا لیٹ کھائیں اور فریج میں رکھیں۔ گرمی بہت ہے، 3، 4، 5، 6 گھنٹے بعد فریج میں رکھنے کے بعد، اور فریج میں کیسے رکھنا ہے وہ بھی میں آج بتاتا ہوں آپ کو۔ یہ اس سے بڑی خوشخبری ہے، اس سے بڑی ثبوت ہے کہ انڈیا میں یہ ڈاکٹر ورما ہے، یہ ویجیٹیرین ہے جیسا آپ کو پتہ ہے انڈیا، انہوں نے کارنور ڈائٹ شروع کی۔ بیمار ہو گئے، کافی بیماریاں تھیں، عید کے بعد لیکچر بناؤں گا اس پہ ضرور۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پلانٹ بیسڈ انڈیا ہے وہ سب سے سکسٹ نیشن ہے، 30% وہاں بھی ڈائبٹیز ہو گئی ہے اور باقی بیماریاں بھی بہت زیادہ ہیں۔ یہ میں لیکچر بناؤں گا انشاءاللہ۔ یہ گوشت آپ ایسے کبھی نہیں رکھنا فریج میں ڈائریکٹ، یہ اس سے سارا پانی خشک ہو جائے گا، اس کا رنگ کالا ہو جائے گا اور ٹیسٹ ختم ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ پلاسٹک میں ڈبل پیک کر کے اس کو فریزر میں رکھیں آپ۔ اگر 1 گھنٹے 2 گھنٹے بعد پکانا ہے تو فریز، نہیں تو اوپر فریز کر لیں، اور پھر آپ 3-4 مہینے تک آپ کھا سکتے ہیں۔ پیکٹ بنا لیں، جتنے استعمال کرنے، اکٹھا نہیں کرنا آپ نے، کیونکہ ہر دفعہ ڈی فراسٹ کریں گے تو خراب ہو جاتا ہے۔ یہ احتیاط بتائی تھی، کوشش کر لیں ایسا کریں۔ پروٹین جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب گوشت ہے، مچھلی ہے، مرغی ہے، زیادہ تر بیل کا گوشت ہوتا ہے، یا بکرا بھی، دمبا بھی ہے۔ تو دو پروٹین ہے، پلانٹ پروٹین ہے جس طرح کہ گرینز ہیں، ویجیٹیبل ہیں، دالیں ہیں، نٹس ہیں، یہ جتنے بھی ہیں یہ پلانٹ پروٹین ہے۔ اور اس کے بعد اینیمل پروٹین ہے، آپ دیکھیے بیل کا گوشت اور یہ بکرے کا گوشت ہے۔ گوشت ہمیشہ کوشش کریں نر جانور کا لیں، کوشش یہ کریں۔ اور اینیمل پروٹین پوری دنیا میں بہترین پروٹین مانی گئی۔ یہ جتنے بھی پروٹین کوالٹی کے انڈیکس ہیں، PDCS ہے، ڈائجسٹو پیریڈ ہے، یہ PR ہے، جتنی 3 بڑی بڑی نیشنلٹیز ہیں، ساری یہ ادارے یہی کہہ رہے ہیں کہ اینیمل پروٹین تمام کرائٹیریا جو یہ تینوں نے بنایا فلفل کرتا ہے، اور خاص کر میل جانور کا گوشت، بیل کا ہو گیا، دمبے کا ہو گیا، بکرے کا ہو گیا، یہ بہترین پروٹین مانی جاتی ہے۔ یہ جو پیار ہے وے پروٹین، اس سے بچ کے رہیں، یہ بہت نقصان دہ ہے۔ یہ ایک تو خالص پیور پروٹین ہے، باقی جو نیوٹریشن ویلیو ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ انسولینس کاز کرتا ہے اور بہت نقصان دہ ہے۔ وقتی طور پہ جو مسل بنیں گے بھی یہ دکھانے کے لیے ہوں گے، ان کے اندر وہ طاقت، وہ چیز کبھی نہیں آئے گی، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ کوشش کریں ہول فوڈ لیں اور نیچرل فوڈ لیں اور گراس فنش فوڈ لیں۔ تو یہ جو گوشت ہم کھاتے ہیں 2 طریقے سے ہوتا ہے۔ پہلے ہوتی ہے ڈائجیشن، جو اس کی توڑ پھوڑ ہوتی ہے، بریکنگ، وہ کام کرتا ہے میدا۔ یہ جو پروٹین ہے یہ ہمارے منہ میں سلائیوا سے ہضم نہیں ہوتی، یہ ہضم ہونی شروع ہوتی ہے جب منہ سے ہم چباتے ہیں۔ اصل ضرورت ہے چبائیں اچھی طرح، اور اس کے بعد جو اب یہ میدا ہے، یہ ہمارا سٹامک ہے، بڑا اسپیشل بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ اس کے اندر ایسیڈیٹی ہوتی ہے، تیزابیت ہوتی ہے، انزائم ہوتے ہیں، اور یہ بڑا ہارڈ ہوتا ہے۔ وہ تیزاب جو ہوتا ہے وہ آدمی کو جلا دیتا ہے، لیکن اس میدے کے اندر آپ دیکھیں 1 سے 2 تک اس کا pH ہوتا ہے۔ یہ اسپیشل اللہ تعالیٰ نے بنایا، بہت اسپیشل لیئر ہے میدے کے اندر۔ یہ انسانی میدا ہمارے جو کرتے ہیں اس کا یہ نکال کے دکھا رہے ہیں۔ یہ گرائنڈر کا کام کرتا ہے، جیسے گرائنڈر دیکھے چیزوں کو توڑے گا، پھوڑے گا، چھوٹا چھوٹا کرے گا تاکہ آگے ہضمے میں آسانی ہو جائے، تو تاکہ ایبزارب ہو جائے۔ یہ پروٹین کا کلچر ہے۔ پروٹین، پیپٹائڈ، امینو ایسڈ، سب سے چھوٹا بلاک، جیسے کاربوہائیڈریٹ ہے گلوکوز میں، فرکٹوز میں کنورٹ ہوگا، فیٹ جو ہے وہ فیٹی ایسڈ میں کنورٹ ہوگا، ہضم ہونے سے پہلے سب سے چھوٹے مالیکیول میں کنورٹ ہوتے ہیں، پھر وہ ہضم ہوتے ہیں، اور جب بنتے ہیں تو امینو ایسڈ اکٹھے ہوتے ہیں اور پروٹین بن جاتی ہے۔ اسی طرح ہوتا ہے سارا۔ تو ماؤتھ میں، سلائیوا میں پروٹین ہضم ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پروٹین ہضم ہوتی ہے میدے میں سٹارٹ ہوتی ہے۔ میدے میں جو جوسز ہے، گیسٹرین ہے، پیپسین ہے اور HCl ہے، یہ اس کے ہاضمے میں بہت امپارٹنٹ ہے۔ یہ اس کو توڑے گا، پروٹین کو امینو ایسڈ بنا دے گا۔ اس کے بعد ہضم جو ہوتا ہے، جذب ہوتا ہے، خون میں جو شامل ہوتی ہے وہ آنتڑوں میں جا کے ہوتی ہے، میدا اس کو توڑے گا گرائنڈر کی طرح۔ اس کے بعد ابزارپشن ہے کہ کیسے ہوتی ہے، جب امینو ایسڈ بن جائیں گے تو یہ پھر ابزارب ہوتے ہیں۔ یہ چھوٹی آنت جو ہے ہماری، یہ تقریباً 20 فٹ لمبی ہوتی ہے، اور بڑی آنت 6-7 فٹ ہوتی ہے۔ 80 سے 90% تمام خوراک چھوٹی آنت میں ہضم ہوتی ہے، یہ دیکھیں آپ۔ اور بڑی آنت جو ہوتی ہے اس میں جب جو چیز بچ جائے گی، جو ہضم نہیں ہوگی، وہ جائے گی، اور تھوڑا پانی ابزارب ہوتا ہے، اس کے بعد وہ پخانہ بن جاتا ہے۔
سیلیک ڈیزیز میں بھی جو چھوٹی آنت ہے، یہ جو گلوٹن یا جو ہم کھاتے ہیں گندم وغیرہ سے الرجی ہوتی ہے، وہ اس کا یہی مسئلہ ہے، یہ چھوٹا سا ویل ایبزارپشن ہے، یہ ڈیمیج ہونے شروع ہو جاتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ رائٹ سائڈ پہ ڈیمیج ہو گیا، لیفٹ پہ نارمل، اسی میں ہضم ہوتا ہے. اور یہ سرفس ایریا ایک ٹینس کورٹ کے برابر ہے، 250 اسکوائر میٹر ہوتا ہے. تو پروٹین سٹارٹ ہوتی ہے میدے سے، اس میں HCl 1.5 to 2.5 ہوتا ہے، اور HCl ہائیڈروکلورک ایسڈ اور پیپسین اس کے ہاضمے کے لیے بہت ضروری ہیں. اسی لیے یہ لو پی ایچ میدے کا ضروری ہے منرل اور پروٹین ہضم کرنے کے لیے. تو اس کے بعد چھوٹی آنت میں ہوتی ہے ابزار، یہ سارے انزائم ہیں، بریک ڈاؤن ہے، لمبا پروسیس ہے، 2 ڈھائی 3 گھنٹے اس کو لگتے ہیں میدے میں، اور آگے 3-4 گھنٹے ادھر لگتے ہیں ابزار. اسی لیے وہ میں آگے بتاؤں گا آپ کو کہ کن چیزوں سے پروٹین ابزارپشن بڑھ سکتی ہے، کیسے جو لوگ نہیں لیتے ان کے لیے. تو ابزارپشن جو ڈوڈنم جو چھوٹی آنت ہے اس میں شروع ہوتی ہے، اس میں آپ حیران ہوں گے کہ 5 جو بائل ہے، ایک تو منہ سے نکلتا ہے سلائیوا، HCl، بائل، سیکنڈری، یہ 8 لیٹر بنتے ہیں ڈیلی. اسی لیے لوگ حیران ہوتے ہیں جب آپ کچھ نہیں کھاتے، ڈائریا لگتا ہے تو پخانے کہاں سے آتے ہیں. وہ یہ 8 لیٹر جو ہوتا ہے، اور 2 ڈراپ پانی پیتے ہیں تو یہ ٹوٹل 10 لیٹر بن جاتا ہے. ڈیلی ہماری آنتڑ ابزارب کر لیتی ہے. جب آپ کو معدے کی سوزش ہوگی، ڈائریا لگتا ہے تو یہ ہضم نہیں ہوتے تو یہ پخانہ آتا رہتا ہے، آپ پانی پئیں یا نہ پئیں. اسی لیے جو پیچز لگے ہوں بچوں میں تو اس کے علاج پانی دیں، یہ 10 لیٹر پانی نکل جاتا ہے، اور یہ خطرناک ہوتا ہے. اور جیسے میں نے بتایا تھا کہ چھوٹی آنت کا جو ہے وہ کم سے کم اس کا یہ جوسیز ہیں سارے، یہ آپ دیکھ لیں، 8 لیٹر یہ جوس ہوتے ہیں، 2 ڈراپ پانی پیتے ہیں تو 10 لیٹر ڈیلی یہ چھوٹی آنت ہضم کرتی ہے. یہ ڈیٹیل ہے. 1.5 لیٹر سلائیوا ہوتا ہے، اسٹامک میں 2 لیٹر بنتا ہے، پینکریاس 1200-2000 لیٹر ہے، بائل 600-700 ہے، اور یہ سکسنٹائر کا 2، یہ تقریباً 8 سے 9 لیٹر بنتا ہے، جتنا آپ کا ہاضمہ شاید 10 لیٹر تک بھی چلے جاتا ہے. یہ میں علیحدہ ڈیٹیل میں لیکچر بنا دوں گا. تو 250 اسکوائر میٹر رقبہ ہے چھوٹی آنت کا، جو کہ 20-22-25 ہوتی ہے، ٹینس کورٹ کے برابر ہے. اتنے بڑے رقبے میں آپ دیکھیں کہ اس ٹینس بورڈ میں آپ چیزیں ڈالتی، اسی لیے آپ دیکھتے ہو گھنٹے 2 گھنٹے میں شوگر ایک دم پیک پہ آ جاتی ہے، اب ہضم ہو جاتی ہے. تو یہ جو پروٹین ہوتی ہے یہ مائنسن بنے گی، اس کے بعد یہ ابزارب ہوتی ہے، 50 سے 60% لیور میں جائے گی، وہ اس کو چیزیں بنائے گا، نیل بنائے گا، پرنٹ بنائے گا، کولیجن بنائے گا، ایکٹین مائسن بنائے گا، اور باقی 50% ڈائریکٹ چل جاتی ہے ٹیشو کے اندر، مسل ہے، اسکن ہے، ہیئر ہے، وہ خود یوز کر لیتے ہیں اس کو. یہ اس کا آسان پروسیس ہے. پروٹین سے انزائم بھی بنیں گے سارے، آپ نے دیکھا ہے جوسز جتنے ہیں، یہ آگے بتاتا ہوں آپ کو. تو پٹھے بننے کے لیے، مسل بننے کے لیے یہ پروٹین کا کام اصل یہ ہے، انزائم، ہارمون اور پٹھے بناتی ہے. یہ ایز اے فیول یوز نہیں ہوتی، ہمارا جسم چلتا ہے ایز اے پیٹرول کی طرح، وہ ہوتی ہے گلوکوز یا فیٹی ایسڈ کیٹون. پروٹین بلڈنگ بلاک، ایسے چیزیں بنتی ہیں، انزائم، ہارمون، مسل وغیرہ چلنے پھرنے کا کام آتے ہیں. ایک نئی تھیوری آئی ہے، اس پہ آگے لیکچر بھی بنتے رہیں گے، کیونکہ ابھی یہ صدی ہے نیوٹریشن کی صدی ہے. ابھی اتنی ریسرچ آ رہی ہے کہ یہ نالج پہلے ہمارے زمانے میں زیرو تھا، بالکل نئی چیزیں ہیں. تو یہ جو پروٹین بیسیکلی آپ کھاتے ہیں، اس کا یہ فرض کریں 1 گرام میں جیسے ہم کہتے ہیں 4 کیلوریز ہے. پہلی بات یہ ہے کہ پروٹین ایز اے فیول یوز نہیں ہوتی، اس لیے کیلوری نہیں دے گی. دوسرا، جو اس کو ہضم کرنے میں آپ نے دیکھا ہے جتنے بڑا سرفس ایریا ہے، میدا ہے، اسٹامک ہے، 5-6 گھنٹے، یہ 5 کیلوری یوز کرتا ہے زیادہ. اس لیے وزن کم کرنے کے لیے سب سے بہترین پروٹین ہے. آپ سمجھ آ گیا آپ کو، کیونکہ یہ یوز نہیں ہوتی. دوسرا، اس کو ہضم کرنے میں زیادہ انرجی لگتی ہے، اس لیے ہمیشہ جب پروٹین آپ کھائیں گے تو ویٹ بے تحاشا کم ہوتا ہے. یہ ایک نئی تھیوری ہے، ابھی اس میں ڈیٹیل میں آگے بتاؤں گا آپ کو. اس کے بڑے بڑے فنکشن، فائدے کیا ہیں کہ بون، میں نے بتایا تھا کہ 40% بون پروٹین ہے، کیلشیم، منرل وغیرہ اس کے بعد آتے ہیں. جیسے آپ چھت پہ لینٹر ڈالتے ہیں تو سریا رکھتے ہیں، یہ پروٹین جو ہے وہ سریا ہے، بعد میں کیلشیم میگنیشیم آ کے اس پہ جمع ہوں گے. مسل ہے، اسکن ہے، آپ کی ہیئر ہے، آل باڈی آرگن سارے پروٹین کنٹین کرتے ہیں، انزائم. دوسرا، آکسیجن کے لیے ہیموگلوبن بناتی ہے، جو چلے جاتی ہے کاربن ڈائی آتی ہے. یہ سب سے امپورٹنٹ فنکشن ہے. ہارمون، انزائم، موومنٹ، چلنے پھرنے کے لیے، جتنے پٹھوں کے بغیر آپ بالکل نہیں چل سکتے. بڑھاپے میں زیادہ ڈبل ڈوز آپ پروٹین لینی چاہیے، یہ میں آپ کو بتاتا آ رہا ہوں. دوسرا، فلوئڈ بیلنس کریں، آسموٹک پریشر کے لیے جو البیومن ہے یہ سب سے زیادہ، یہ کم ہو جائے تو پاؤں میں سوج پڑ جائیں گے آپ کے. جب لیور ڈیمیج ہوتا ہے آپ کا، دیکھیں پیٹ میں پانی پڑ جاتا ہے اور پھر پانی نکالنا پڑتا ہے. یہ البیومن لیور بناتا ہے، اتنی امپارٹنٹ ہے مینٹین کرنے کے لیے. پھر امیون سسٹم، جتنا ہمارا باڈی کا مدافعتی نظام ہے، اینٹی باڈیز ہے، کولیجن ہے، اسکن ہے. کولیجن اسکن بھی روکتی ہے انٹر ہونے کو جراثیم کو. یہ
سارے پروٹین سے بنتے ہیں۔ دوسرا ایمرجنسی کے لیے ضرورت پڑ جائے تو گلوکونیوجینسز، جو کچھ امینو ایسڈ ہے جو گلوکوز میں کنورٹ ہو جاتے ہیں، اور آپ شوگر زیرو بھی کر دیں گلوکوز تو پروٹین 50%، 40%، 70% تک شوگر میں کنورٹ جاتی ہے، اور یوز نہیں ہوگی تو وہ فیٹ میں کنورٹ ہو کے اسٹور ہو جائے گی۔ کم ہوتی ہے بچوں میں، سب سے زیادہ بیماریاں بہت کمی آ رہی ہے، تو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے، بہت خطرناک بیماریاں آ رہی ہیں، گروتھ نہیں ہوتی، قد نہیں بڑھتے، بہت کمزور ویکنس ہوتا ہے، بڑا تکلیف صورتحال ہے۔ اولڈ ایج میں اور بچوں میں ہمیشہ 1.5 سے 2 گرام پروٹین پر کلو گرام باڈی ویٹ لینی چاہیے، اور پریگنینسی میں بھی 2 گرام سے اوپر پروٹین لینی چاہیے۔ یہ بہت امپارٹنٹ چیزیں ہیں، ان کو بار بار اپنے یاد رکھنا ہے۔ تو امیون سسٹم اور اس کو بس کرنے کے لیے ریڈ میٹ زیادہ کھائیں، آپ لال گوشت کھائیں، اور گھاس چتے ہوئے جانور کا گوشت بہترین ہے ہاضمے کے لیے۔ دوسرا، یہ ہضم کرنے کے طریقے کیا کیا؟ سب سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ گوشت کھانے سے ایک پہلے آدھا پونا گھنٹہ پہلے آپ 1 گلاس پانی پی لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو ہمارا معدے کا تیزاب ہے وہ ڈائلوٹ ہو جاتا ہے، اس کے ریئیکشن میں زیادہ تیزاب بنتا ہے اور وہ زیادہ گاڑھا ہو جاتا ہے اور ایسیڈیٹی بڑھ جاتی ہے۔ دوسرا، جو لوگ بالکل معدہ کمزور ہو، ساری عمر دوائیاں کھاتے رہتے ہیں، کیپسول وغیرہ، وہ پھر تھوڑا سا ایپل ونیگر ڈال لیں یا لیمن 1 گلاس پانی میں ڈال کے آدھا گھنٹہ پہلے پی لیں، اس سے ایسیڈیٹی بڑھ جائے گی، اور پروٹین ہضم ہونے کے لیے معدے کی تیزابیت بہت ضروری ہے۔ دوسرا، جو ویٹ ٹریننگ کر رہے ہیں اس کے بعد فوراً کھائیں گے تو جلدی ہضم ہوگی پروٹین، اور ایک آدمی کی 50 سے 60 گرام ایک ٹائم میں زیادہ پروٹین ہضم نہیں ہو سکتی۔ 50 گرام کا مطلب ہے 250 گرام گوشت، کیونکہ 100 گرام میں 20 گرام ہے، تو 250-300 گرام گوشت ایٹ اے ٹائم سے زیادہ ہضم نہیں ہوگا، کیونکہ باڈی کی اپنی جو انزائم میں نے بتایا جو ویٹ ہوتی ہے 30-40 گرام پروٹین وہ بنتی ہے آپ کی، اس میں بھی ہضم ہونا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد سب سے بیسٹ ہے خالی پیٹ لیں، آپ 3-4-5 گھنٹے کچھ نہ کھائیں، اس کے بعد یہ کھائیں، اور کھانے میں ترتیب یاد رکھنی ہے، پہلے پروٹین کھائیں، فیٹ کھائیں، کاربوہائیڈریٹ اینڈ پہ کھائیں، یہ ترتیب رکھیں، اس سے کاربوہائیڈریٹ کی اسپائک بھی نہیں آئے گی۔ پروٹین کی ایبزارپشن کے لیے دوسرا یہ کہ کوکنگ، اس کو کوک اچھی طرح کریں، کچا نہ زیادہ ہو، اور چبائیں اچھی طرح چبانا ہے آپ نے، اور کوک پراپر کیا ہوا ہو، بہت زیادہ کچا نہ ہو، زیادہ جلا ہوا نہ ہو۔ وہ جیسے میں بتایا لیمن لے لیں یا آپ ایپل سائڈر ونیگر لے لیں کھانے سے پہلے تاکہ ایسیڈیٹی بڑھ جائے، جنجر واٹر بھی لے سکتے ہیں، یہ سارے بڑھائیں گے اس کو۔ اور دوسرا، کبھی بھی پروٹین کو کاربوہائیڈریٹ کے ساتھ مکس نہ کریں، روٹی کے ساتھ گوشت نہ کھائیں، چاول کے ساتھ نہ کھائیں، یہ بہت نقصان دے گا۔ فیٹ کے ساتھ مکس کر لیں، قدرت میں نیچر میں پروٹین فیٹ کے ساتھ آتی ہے، آپ اخروٹ کو دیکھ لیں، انڈے کو دیکھ لیں، گوشت کو دیکھ لیں، فیٹ کے ساتھ مکس کریں گے تو بہترین ابزارپشن ہوگی اور بہترین آپ کا سسٹم ٹھیک رہے گا، ساری عمر کوئی آنتڑوں کی بیماری نہیں ہوگی۔ جن لوگوں میں بہت مسئلہ ہے 10-20 سال سے وہ دوائیاں لے رہے ہیں، اومیپیرازون وغیرہ یا ٹیگامیٹ وغیرہ، تو ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ بیٹاڈین کیپسول آتے ہیں، یہ 2-3 ہفتے 4 ہفتے پہلے کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے دو دوسرے کھانے سے پہلے لے لیا کریں، اس سے کچھ عرصے بعد ایسا ان کا ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ 50 سے 60 گرام سے پروٹین ایک ٹائم میں نہ کھائیں، اور 8 سے 10 جیسے میں بتایا کہ 2-2.5 گھنٹے پہلے معدے میں، 3-4-5 گھنٹے اس میں، اور پھر لیور میں، خون میں 8 سے 10 گھنٹے بعد یہ ہر جہاں جانی ہوتی ہے پروٹین پہنچ جاتی ہے، اس لیے کم سے کم اس کو 8-10 گھنٹے بعد دوسرا کھانا کھائیں، کم سے کم ٹائم۔ اور ایک ٹائم میں چھوٹی آنت جو ہے زیادہ 100 گرام کر سکتی ہے، تو اسے 50-70 گرام آپ باہر سے کھائیں گے، 30 گرام وہ انزائم ہے جو ہمارے ڈیڈ سیل ہوتے ہیں، وہ یہ انزائم میں جو آپ نے 8 لیٹر میں نے بتایا اس میں بھی پروٹین ہے، سارے انزائم پروٹین نیچر ہے، وہ پروٹین بھی یہ ہضم کرتے ہیں۔ پروٹین امپارٹنٹ چیز ہے، کبھی ضائع نہیں کرے گی، یاد رکھنا۔ باڈی جو امپارٹنٹ نیوٹریشن ہے ان کو ہمیشہ بچاتی ہے، جیسے بائل ہے بہت امپارٹنٹ ہے، 95% دوبارہ ابزارب ہو جاتا ہے آ کے، کیوں؟ صرف کولسٹرول جو ہوتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے اس میں۔ تو ایک 25 کلو کا چھوٹا بچہ جو ہے 11-12 سال کے بعد پروٹین ڈبل دیں اس کو، کم سے کم 2-2.5 گرام پر کے جی باڈی ویٹ دیں اس کو۔ 100 گرام پروٹین میں 20 گرام، 100 گرام گوشت میں 20 گرام پروٹین ہوتی ہے، تو 250 گرام گوشت بنے گا ڈیلی اس بچے کا، اس میں اس کے انڈے اس کے علاوہ ہوں گے 3-4، تاکہ اس کی ہائٹ بڑھے، پراپر ڈیولپمنٹ ہو سارا۔ اس میں پروٹین میں ایک لفظ آتا ہے پازیٹیو نیوٹرین بیلنس، کہ جتنا ضائع ہو رہا ہے یہ میں ڈیٹیل میں بتا دوں گا،
اس سے زیادہ کھائیں تاکہ اب آپ نے جیسے یوریا نکل جاتا ہے یا نکل رہی ہے تو 100 گرام کھائیے اور 110 گرام نکل گیا تو نیگیٹو بیلنس. اس کا مطلب کیا ہوگا کہ آپ کے جو پٹھے ہیں وہ کھانے شروع ہو جائیں گے, وہ گلنا شروع ہو جائیں گے. اس لیے آپ نے پازیٹیو بیلنس میں رہنا ہمیشہ. 60 سال کے بچے ہو گئے یا 50 سال اوپر بوڑھے جو ہو گئے ان کو ڈبل دینی ہے پروٹین, کبھی کم نہ کریں پروٹین. یہ ریفرنس ہیں, یہ دیکھ لیں, انشاءاللہ اس پر لیکچر بنتے رہیں گے کیونکہ نئی ریسرچ ہے, نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں, بڑی حیران کن چیزیں ہیں. تو آپ دیکھ لیں. اچھا جی, اللہ حافظ.